إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا اور چلایا جائے گا ان لوگوں کو اتقوا ربہم جو اپنے رب سے ڈرتے رہے الی الجنت زمرا قیامت کے دن جنت کی طرف چلایا جائے گا گروہ بنا کر حتی اذا جاؤوہا جب وہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچ جائیں گے وفتحت ابوابها اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے وقال لهم خزنتها جنت کے دربان ان جنت کی طرف آنے والوں سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها سلام علیکم جنت کی طرف آنے والو
تمہارے اوپر سلامتی ہو، سلام علیکم ہو تمہارے اوپر، طبتم فادخلوها خالدین، خوش ہو جاؤ اور خالدین ایسے خوش ہو جاؤ کہ اس جنت کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، جنت سے پھر تمہیں باہر نہیں نکالا جائے گا۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور یہ جنت کے اندر داخل ہونے والے کہیں گے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کہ آج اللہ نے ہمارے ساتھ دنیا کے اندر اپنے وعدے کیے کو آج پورا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور جنت کی اس زمین کا ہمیں ایسا وارث بنا دیا کہ ہم جہاں مرضی چاہیں جہاں مرضی جائیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر نیکی کے کام کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ درود و سلام ہو آقائے دو جہاں، امام الانبیاء، خطیب مجتبی حضرت محمد رسول اللہ۔ آواز نہیں آئی، ذرا ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم سب مل کر کہیں، پھر بھی آواز نہیں صحیح ہے، پوری آواز نہیں آئی۔ حضرت محمد، اللہ تعالیٰ آپ پہ سب پہ رحمت کی بارش کرے، درود و سلام کی بارش ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، گزشتہ جو جمعہ تھا اس موضوع پر تھا کہ جنت کے دروازوں کی جو چابی ہے، جنت کے دروازوں کی جو چابیاں ہیں ان میں سے جو بڑی چابی ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ جنت کے داخلے کا جو سب سے بڑا سبب ہے، جنت کے دروازوں کی جو چابی ہے، چابیاں ہیں، ان میں سے ایک چابی جو مین چابی ہے وہ ہے توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا۔ جنت کے دروازوں کی چابیاں، دروازے، اور آج جنت اور جنت کے دروازوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا بیان ہوگا، چونکہ آپ کے پاس خطبے کا بہت مختصر ٹائم ہوتا ہے۔ اگر لمبا ٹائم ہو تو ایک خطبے کے اندر اپنے موضوع کو بندہ سمیٹ لے، لیکن 15-20 منٹ کے اندر کیا بیان کرنا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کو اسی منٹوں کے اندر سمیٹوں۔ تو میرے بھائیوں، جنت کے دروازے، حضرت ابو سعید حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الجنت 8 ابواب فیہا باب یسمی الریان لا يدخلها الا الصائمون۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ دعا کریں ہم 8 دروازوں سے اللہ تعالی ہمیں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کے 8 دروازے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جنت کے اندر داخل ہونے لگے گا آسمان سے آواز آئے گی۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینادی منادن، آوازہ لگے گا، ایک طرف سے آواز آئے گی، ان لکم ان تصحوا فلا تسکموا ابدا، آج کے بعد تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے اور ہمیشہ صحت اور تندرستی کے اندر رہو گے، کوئی بیماری تمہیں نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر کبھی زکام لگ جاتا، کبھی کسی کو کسی قسم کا بخار ہو جاتا، کسی کو گردن توڑ بخار، تو کسی کو شوگر،
کسی کو کینسر، اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی ان سب بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ فرمایا جنت کے اندر کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور پھر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، آج کے بعد جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد صرف زندگی ہی زندگی ہوگی، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور موت تو دور کی بات۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، فرمایا آج کے بعد تم جنت کے اندر ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ اور دنیا کے اندر جب 30-40 سال، آج کل تو جوان ہی بوڑھے ہیں، کسی جوان کو دیکھیں تو وہ کرسی پر بیٹھ کر، کئی جوان جو ہوتے ہیں بعض وہ جھک کے چل رہے ہوتے ہیں، جی کیا کریں جی کمر کے اندر درد ہو گئی ہے، کبھی کسی جوان سے کہیں نا یہ برتن اٹھاؤ، یہ سامان اٹھاؤ، جی میرے کمر میں درد ہو رہی ہے۔ تو 40 سال، 30-40 سال، 30-40-50 سال کی عمر ہو جائے تو دنیا کے اندر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر ہمیشہ جوان رہیں گے۔ اور شرکا بیہ کے جوانوں یہاں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں اور دنیا کے اندر تھک جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، لیکن جنت کے اندر جب داخل ہو جانا ہے تو جوان ہی رہنا ہے۔ کوئی سفید بال آنا، آواز نہیں آئی، کوئی بوڑھا ہونا، کمر جھکنی، کوئی درد، کوئی تکلیف ہونی، ہمیشہ جوان رہنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، جنت کے اندر فرمایا ہمیشہ نعمتوں کے اندر رہو گے، فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اور کبھی تمہیں کوئی فقیری نہیں آئے گی۔ یہ نہیں کہ دنیا کے اندر جیب کے اندر دیکھا ایک چیز، گوشت کھانے کا دل کیا، سوچا گوشت کھاؤں گا تو پھر دوسرے ٹائم بچوں کے لیے کیا لے کے آؤں گا، پھر کیا کروں گا، لیکن جنت کے اندر یہ فکر ہوگی نہیں۔ اور فرمایا فَذَلِكَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، فرمایا یہ جنت کا داخلہ جو ہے یہ اس کے سبب ہے دنیا کے اندر جو اچھے کام کیے ہوں گے، دنیا کے اندر اچھے کام کریں گے تو تب یہ نعمتیں آئیں گی، تب یہ چیزیں آئیں گی۔ تو جنت کے دروازوں کی بات ہو رہی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آتی باب الجنت یوم القیامہ، اور جنت کا دروازہ کون کھلائے گا، جنت کا دروازہ کون کھلائے گا؟ دنیا کے اندر کئی جنتیں ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایک جنت بنی ہے، وہاں لکھا ہوا باب الجنہ، جنت کا دروازہ۔ ایک دربار ہے پاک پتن شہر میں، وہاں جو دربار کا دروازہ ہے نعوذ باللہ، سال کے اندر ایک دفعہ دروازہ کھلتا ہے، سال کے اندر ایک دفعہ دروازہ کھلتا ہے، اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا جنت کا دروازہ۔ نعوذ باللہ، جنت کا دروازہ دنیا میں ہو سکتا؟ کسی دربار کا جنت کا دروازہ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہاں جب جنت کا دروازہ کھلتا ہے اتنی دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے، کیوں جی آج جنت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، بڑا جو چودھری MNA، کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ، بڑا عہدے والا آتا ہے، آ کے دروازہ کھولتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، اور پھر اتنی دنیا ہوتی ہے، پیچھے پولیس لگی ہوتی ہے ڈنڈے لے کر، اور پھر مارتی ہے سب کو کہ جلدی کرو، اور پھر وہاں کئی مرتے بھی ہیں، کئی زخمی بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جنت کا دروازہ کسی AC/DC، کسی وزیر اعظم نے کھلانا، جنت کا دروازہ کھلانا ہے تو آمنہ کے لال نے کھلانا ہے، جنت کا دروازہ کھلانا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، آتی باب الجنتی، میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا اور جنت کا دروازہ نوک کروں گا، اندر سے آواز آئے گی فیقول الخازن من انتا، کون ہے تو؟ دروازے کا، جنت کے دروازے کا چوکیدار کہے گا تم اپنا تعارف کراؤ، کون ہو تم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہوں محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ فَأَقُولُ محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنا نام لے کے کہوں گا، فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ
ला अफ्तहु लिअहदिन क़ब्लका, जन्नत का जो दरबान है, जन्नत का जो चौकीदार है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो पुकार कर कहेगा कि मुझे आपका नाम बताया गया था, इसलिए मैंने आपका नाम पूछा है। मुझे कहा गया था कि जब ऐसी शख्सियत आए कि जिनका ये प्यारा नाम हो, उनके अलावा ये दरवाजा खोलना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फरिश्ता पुकार कर कहेगा कि तेरे अलावा मैंने किसी का दरवाजा नहीं खोलना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दरवाजा खुलेगा। सुभान अल्लाह। सबसे पहले आमिना के लाल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे से दाखिल होंगे। और फरमाया फिर जन्नत के दरवाजा जब देखूंगा, अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जामे तिरमिज़ी सही तिरमिज़ी के अंदर रिवायत आती है, मैं जन्नत का दरवाजा देखूंगा। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं मुझे जब मेराज हुई उस टाइम भी जन्नत की मुझे सैर कराई गई और जन्नत के दरवाजों के बारे में बतलाया गया। मा बैना मिस्राईनी मिन मसारिल जन्नती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत का दरवाजा जो है, और जन्नत जो दरवाजा होता है जानते हैं ना, दरवाजे की दाईं तरफ और बाईं तरफ चौकाट होती है, लक्कड़ चौकार जानते हैं ना, अतबातुल बाब। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे का जो चौड़ाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा बैन मक्का व हिज्र व फी रिवायतिन मा बैन मक्का व बुसरा। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं मक्का से लेकर और अरब जहां जाकर खत्म होता है, बुसरा शहर जहां आता है, फरमाया इतनी दूर तक जन्नत के दरवाजे की चौड़ाई है। अल्लाह अकबर। मैं आज ही पढ़ रहा था कि मक्का से लेकर बुसरा कितना फासला है, कितने किलोमीटर का फासला है। जानते हैं कितने किलोमीटर बना था? 1273 किलोमीटर। 1273 किलोमीटर मक्का से लेकर बुसरा शहर की लंबाई जो है। क्या मतलब कि जन्नत का जो दरवाजा चौड़ाई जो होगी वो 1273 किलोमीटर उस जन्नत का दरवाजा होगा। इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा कि इस जन्नत का जो दरवाजा है, इस जन्नत के दरवाजे पर भी इतना ज्यादा रश हो जाएगा, लेकिन सब अल्लाह ताला की फजल से जन्नत के अंदर दाखिल हो रहे होंगे। और इंशाल्लाह हम भी उन्हीं में से होंगे, हम भी उन्हीं में से होंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से। यहां एक बात सोचने वाली है, और दरवाजा घर से छोटा होता है ना, दरवाजा घर से कितना होता है? छोटा होता है। उस जन्नत के दरवाजा 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजा उसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है, तो जन्नत की क्या हाल होंगे। और एक दरवाजा किसी घर में जाएं, छोटा सा दरवाजा होता है, 1 मीटर 2 मीटर का दरवाजा, 1.5 मीटर का दरवाजा, अंदर कितना बड़ा महल होता है कि नहीं। ये दुनियावी घरों की बात कर रहा हूं, ये शिरका बिया है। आपका जो दरवाजा है 5 मीटर शायद होगा, लेकिन अंदर जब आते हैं इतना बड़ा कंपाउंड है। तो जो जन्नत होगी, सुभान अल्लाह, जिस जन्नत का दरवाजा इतना बड़ा है वो जन्नत कितनी बड़ी होगी। और फिर जन्नत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी दरवाजे का नाम बाबुर रैयान होगा, फरमाया उससे सिर्फ रोजा रखने वाले गुजरेंगे। किसी दरवाजे का नाम बाबू तौबा होगा, किसी दरवाजे का नाम बाबू सलात होगा, शब जिंदाजार वहां से गुजरेंगे, नफली नमाजें पढ़ने वाले वहां से गुजरेंगे। 8 दरवाजे, और फिर एक दरवाजे का ऐसा नाम होगा कि जो हम सब हैं। हम सब हैं, क्या मतलब? हम सब या बाप हैं या बेटे हैं, हम सब बाप हैं या बेटे हैं। जो बाप नहीं है वो बाप बनने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल वालिदु औसत अबवाबिल जन्नती। आमिना के लाल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जन्नत के दरमियाने दरवाजा उसका नाम होगा बाप। अल वालिद, वालिद का दरवाजा, और जन्नत के दरवाजे का नाम ही होगा वालिद। उस दरवाजे से वो गुजरेंगे जो अपने बाप की खिदमत करते हैं, जो अपने वालिदैन की क्या करते हैं? खिदमत करते हैं। मेरे भाइयों, कोई बाप बन गया हुआ है, कोई बाप बनने वाला है, अपने वालिदैन की खिदमत करें ताकि इस दरवाजे से हमारा गुजर हो सके। कई सोचते होंगे
کہ ہمارے باپ تو فوت ہو چکے ہیں، کس طرح خدمت کریں؟ باپ فوت ہوئے کی خدمت یہی ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، اس کے لیے دنیا کے اندر دعا کی جائے۔ تو میرے بھائیو، جنت کے 8 دروازے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی، باب الریان پکار رہا ہوگا میری طرف آؤ، باب توبہ پکار رہا ہوگا میری طرف سے گزرو، باب الوالد پکار رہا ہوگا، باب السلام پکار رہا ہوگا میرے پاس سے گزرو، میری طرف سے اندر جاؤ، داخل میری طرف سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، ایک شخصیت ایسی ہوگی جس کو سارے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون شخصیت ہوگی؟ فرمایا صدیقہ کا باپ صدیق ہوگا، وہ ابو بکر ہوگا کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ان دروازوں سے گزرنا ہے تو یہ کام کرنے ہوں گے، نیکی کے کام کرنے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ میرے بھائیو، گزشتہ جمعہ جنت کے دروازوں کی چابی کے بارے میں بیان ہوا تھا۔ آج کا جو جمعہ ہے وہ جنت کے دروازوں کے بارے میں اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان دروازوں سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم انہی دروازوں سے گزریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بھی ان دروازوں سے گزارے۔ بیماروں کے لیے خصوصی دعا کریں۔ آپ کی کمپنی کے اندر کچھ بھائیوں نے کہا تھا کہ بیمار ہیں دعا کریں۔ ایک بھائی جدہ سے ہیں، ان کی بیوی کو پرابلم ہے، انہوں نے بھی مجھے فون کر کے اسپیشل میسج کر کے دعا کا کہا تھا۔ پاکستان کے اندر ہمارے اپنے جو ہیں، جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں، جو ہمارے کلاس فیلوز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے والدین ہیں، سب کے لیے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیماروں کو شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، اللہ اپنی رحمت کر دے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہ تیری رحمت کی امید ہے، اللہ ہم سب پر رحمت کر دے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کو اس قرضے کی دلدل سے نکال دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔